الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور سلام ہو انگنت رحمتیں ہو، بہت درود ہو، کروڑوں اربوں خربوں انگنت درود و سلام ہو ہمارے آقا ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر، آپ کی اتباع کرنے والوں پر. سامعین، گزشتہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اتباع اور اطاعت کی جائے گی. آپ کے ماں سوا کسی کی اطاعت اور اتباع دین اور شریعت کے معاملے میں نہیں کی جائے گی، یا کسی کو نہیں. ٹھیک ہے؟ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے جنت کے راستے تک آپ نہیں پہنچ سکتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اگر بے دلیل، بغیر دلیل کے اگر کسی کی بات قبول کی جائے گی، بلا چوچرا آنکھ بند کر کے مانی جائے گی، وہ محمد رسول اللہ کی بات مانی جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے آنکھ موچ کر کے جس کی اتباع کی جائے. ٹھیک ہے؟ ہم تک جو باتیں بھی بزرگان دین کے ذریعے سے پہنچے گی اس کی تحقیق ہم کو کرنی ہوگی. گزشتہ میں نے آپ کو یہ سب چیزیں بتایا تھا، کیونکہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حجت ہے، برہان ہے. تو ہمارے پاس جو باتیں رسول اللہ کی پہنچے گی وہ اسناد کے ذریعے پہنچتی ہے، رجال کے ذریعے پہنچتی ہے. رسول اللہ کی بات جس کو حدیث کہا جاتا ہے، جو سنت ہے رسول اللہ کی، وہ حدیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. ایک اہم بات یاد رکھ لیجئے، اہل الحدیث کس کو کہا جاتا ہے معلوم ہے نا؟ اہل الحدیث کون ہے؟ محدثین جنہوں نے احادیث کی خدمت کی، رسول اللہ کی احادیث جمع کی، رسول اللہ کی احادیث کو پھیلایا، کتابوں میں لکھ کر کے رکھا. ان محدثین کی پوری جماعت کو کہا جاتا ہے اہل الحدیث. ٹھیک ہے؟ جو احادیث کے اہل ہیں. اب ان کے طریقے پر جو آگے بڑھیں گے محدثین کے، وہ بھی اہل الحدیث میں شمار کیے جائیں گے. جو ان کے نقش قدم پر رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے سے ہی اپنا ہر مسئلہ حل کریں گے. اپنے مسائل کو رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے جو لوگ حل کرتے ہیں. کلیئر؟ سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں؟ لیکن جو لوگ قیاس اور رائے کے ذریعے مسائل حل کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ایک اصطلاح دور قدیم میں ان لوگوں کے لیے علماء محدثین نے اختیار کی تھی، وہ کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ اہل الرائے. اہل الرائے کہا جاتا تھا ان کو.
اہل الرائے کا مطلب اہل قیاس، اہل الرائے جو یہ کہتے تھے کہ اس مسئلے میں ہماری رائے یہ ہے. پیچیدہ تو نہیں ہو رہا نا، آسان سمجھ میں آ رہا نا. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اس مسئلے میں ہماری رائے یہ ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی رائے سے وہ مسئلے کو سمجھا رہے ہیں، مسئلے کا حل اخذ کر رہے ہیں اپنی رائے کے ذریعے سے. تو ان لوگوں کو، ان جماعت کو محدثین نے کیا نام دیا تھا؟ اہل الرائے. رائے سے مسئلے حل کرتے ہیں، اپنی رائے بتاتے ہیں مسائل میں. محدثین کیا کرتے تھے؟ یہ ہماری رائے ہے اس مسئلے میں نہیں کہتے تھے، ہماری رائے ہے یہ نہیں کہتے تھے. کیا کرتے تھے محدث؟ اس مسئلے میں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اب وہ حدیث اوپر تک سند کے ساتھ پہنچاتے تھے، پوری سند کے ساتھ لا کے رکھتے تھے. حدثنا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں کے اوپر تک. اس طرح سے بات کہاں تک پہنچتی تھی؟ فار ایگزامپل ایک صحابی کا نام پوری کڑی میں آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بات کیا سامنے آ رہی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک تابعی کے ذریعے سے ہوتے ہوئے پہنچا دی ہے، اور کہہ رہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. یہ کیا ہو گیا؟ حدیث ہو گئی، اور پوری سند کے ساتھ نیچے تک کڑی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آسان ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. تو یہ محدث ہر مسئلے پر حدیث رکھتا ہے، محدث حدیث بیان کرتا ہے ہر مسئلے کے اوپر، اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی رائے بیان کرتے ہیں مسئلے کے اوپر. تو رائے سے جو مسئلہ بیان کیا جائے وہ قابل اتباع ہونا چاہیے، یا مسئلے پر حدیث بیان کی جائے وہ قابل اتباع ہونی چاہیے؟ کیا؟ موٹے موٹے سوالات. جس مسئلے میں رسول اللہ کی حدیث بیان کی جائے وہ قابل اتباع ہونی چاہیے. کلیئر؟ رائے نہیں چلے گی جب تک کہ حدیث نہ ہو، اور رائے نہیں چلے گی. ایک چیز. دوسری چیز، ایک شخص حدیث بھی بیان کر دے مسئلے میں، دو محدث ہو یا دو شیوخ ہو. میں نے یہ بات تو آپ کو کلیئر کر دی تھی نا، علماء فقہ اور علماء حدیث کے بارے میں. ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث کے بارے میں سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ نہیں آیا. ائمہ فقہ کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا. فقہ یعنی فقہاء، میں نے آپ کو بتایا نا. فقہاء اکرام جو ہوتے ہیں، اہل فقہ جس کو کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اہل فقہ دینی سمجھ جن کے پاس ہے، جن کے پاس دینی بصیرت ہے، دینی سمجھ ہے، فہم اور ادراک ہے. فہم یعنی سوجھ بوجھ والے، گہری سوچ اور بصیرت والے، وہ اہل فقہ ہے. جن کے پاس قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات، صحابہ کرام کے اقوال، شان نزول کا علم. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں نہ صرف قرآنی احکام بلکہ قرآنی احکام کب کون سے احکام نازل ہو رہے تھے، وہ ساری چیزیں جانتے ہو. تو بہت بڑے پیمانے پر فائز علماء اکرام کی جماعت ہوتی ہے، جو بڑے مرتبے والے علماء، جو بہت سارا علم جاننے والے ہیں. قرآن مقدس کی کون سی سورت کب نازل ہوئی، کون سی آیت کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں صحابہ کرام کیا کیا فرماتے تھے، ان کے کیا اقوال و نقول ہے. ٹھیک ہے؟ احکام شرعی صحابہ کرام نے کیا کیا بیان کیے، کیا اصول اور ضوابط صحابہ نے
بیان کیے، شریعت کے مسائل کو اخذ کرنے کے اصول اور ضوابط بھی وہ جانتے ہیں، ضابطے بھی جانتے ہیں. تو یہ سب کچھ جاننے والے علماء وہ ہوتے ہیں اس مقام پر فائز. فقہا ان کو کہتے ہیں جو فقیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے فقہا بڑے علماء بڑے مراتب کے صحابہ میں بھی تھے. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہیں، عثمان بن عفان، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ہے، معاذ بن جبل انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بڑے صحابہ ہے جو حرام و حلال کے علوم سے واقف، فقہ سے واقف. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہی میں سے ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہی میں سے ہے. یہ صحابہ کی جماعت میں ہے. پھر ان کے بعد تابعین میں بڑے بڑے لوگ گزرے. مجاہد رحمہ اللہ انہی میں سے ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ہیں، عطاء بن رباح انہی میں سے ہیں. ٹھیک ہے. بڑے بڑے تابعین ہیں. تابعین میں بھی بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں. بعد میں نام آتے ہیں بڑے فقہا میں نعمان بن ثابت انہی میں سے ایک ہے، بڑے علماء میں سے فقہ کے، جن کا نام نعمان بن ثابت ہے اور کنیت ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو امام اعظم کہا جانے لگا بعد میں امت کے لوگوں میں. امت کے کچھ لوگوں نے ان کو یہ نام دے دیا، یہ لقب دے دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ. حالانکہ امام اعظم محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام اعظم ہے. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے ابو حنیفہ کو ایسا لقب دیا لوگوں نے. لیکن وہ علماء فقہ کے بڑے مقام کے علماء میں سے وہ بھی ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ، مالک بن انس یعنی امام مالک جو موطا امام مالک لکھے وہ بھی فقہ کے بڑے امام ہیں. اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ کے بڑے عالم ہیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ بہت بڑے امام وقت کے فقی عالم ہیں فقہ کے، اور وہ حدیث کے بھی عالم ہیں. امام مالک بن انس بھی اور احمد بن حنبل بھی اور شافعی بھی اور ابو حنیفہ بھی، یہ لوگ حدیثوں کے بھی عالم ہیں. فقہ بھی جانتے ہیں، احادیث بھی جانتے ہیں، بہت سارا علم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے ہیں، سفیان ثوری ہے، عبد البر ہے، بڑے بڑے علماء ہیں. امام محمد ہے، امام ابو یوسف ہے، یہ بڑے بڑے علماء ہیں فقہ کے. یہ سب فقی عالم علماء ہیں. ٹھیک ہے. لیکن محدثین میں نے آپ کو بتایا لوگ کہتے ہیں کہ محدثین فقی نہیں ہے. یہ فقی ہے تو محدثین فقی نہیں ہے. محمد بن اسماعیل وہ فقی نہیں ہے، فقی ہے. میں نے آپ کو گزشتہ اس کی بات بتا دی. فقہ کا اصل مطلب کیا ہے سمجھ میں آ گیا نا. فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ دین کی سمجھ، دینی مزاج کی سمجھ، دینی علوم کی سمجھ. تو کیا محمد بن اسماعیل میں دینی سمجھ نہیں تھی؟ اس کو قرآن نہیں معلوم تھا؟ اتنے بڑے محدث امام فی الحدیث ہے، امام رئیس المحدث ہے وہ حضرت، تو کیا وہ قرآن نہیں جانتے تھے؟ ان کو قرآنی علم نہیں تھا، قرآن کے احکام کا علم نہیں تھا؟ صحابہ کرام کے اقوال نہیں معلوم کیے تھے وہ؟ تابعین کے اقوال نہیں معلوم کیے تھے وہ فقی نہیں تھے، ان کو دینی سمجھ نہیں تھی؟ تو یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ تو فقی ہے، اور یہ امام بخاری، امام مسلم یہ فقی نہیں ہے. جبکہ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقی بھی ہے اور حدیث کا بھی علم جانتے ہیں. امام مالک فقی بھی ہے اور حدیث بھی جانتے ہیں. امام احمد بن حنبل فقی بھی ہے اور حدیث بھی جانتے ہیں. جی، احادیث بھی جانتے ہیں.
تو جب یہ سب میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، امام شافعی فقیہ بھی ہے اور حدیث بھی جانتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں امام بخاری فقیہ بھی ہے اور حدیث بھی جانتے ہیں، تو آپ کو یہاں انکار کیوں ہے؟ محض اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو رائے کے ذریعے سے اپنا مسلک بنا لیا، رائے کے ذریعے سے، قیاس کے ذریعے سے، اس کو کاٹ کے رکھ دیا تھا محدثین نے. بات سمجھ نہیں کیا؟ ان کی رائے کے مسلک کو، مسائل کو، جو مسلک انہوں نے رائے کی بنیاد پہ بنایا، قیاس کی بنیاد پہ بنایا، قیاس سے مسائل بیان کیے، رائے سے مسائل بیان کیے، تو انہوں نے، ان محدثین نے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، یا پھر اسی طرح سے مسلم بن حجاج، یا پھر اسی طرح سے الترمذی، یہ جو لوگ ہیں، الترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب محدثین کی جو جماعت ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو خدمت کی ہے، انہوں نے خالص مسائل صرف حدیث کے ذریعے سے بیان کی ہے. ہر مسئلے پر انہوں نے حدیث پیش کی، ہر مسئلے پر. تو انہوں نے جو مسائل پہلے ان کے بیان کر دیے تھے یہ قیاس اور رائے سے، وہ کٹنے لگے، ان کی کاٹ ہو گئی احادیث. احادیث کیا ہو، جمع کریں ان لوگ، ان کے رائے سے بیان کردہ مسائل کو کاٹنے لگ گئے نا احادیث. سمجھ میں آئی آپ کو؟ نہیں آئی؟ گویا کہ دراتی کا کام کر رہے، جو کھیت کے اندر سے، جب کھیت باغیچہ آپ لگاتے ہیں تو آپ کام کی جھاڑ لگاتے ہیں باغیچے میں. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ کے باغیچے میں، آپ کے کھیت میں آپ مخصوص چنندہ کام کے مفید دفع بخش کچھ پودے آپ پیرتے ہیں، خدمت اس کے اوپر محنت کرتے ہیں. جی ترکاری پیرے تو ترکاری پیریں گے، ٹماٹر لگائیں گے، بیگن لگائیں گے، بھنڈی لگائیں گے، مولی پیریں گے، گاجر پیریں گے، تو آپ اس پر تو محنت کیے ہیں اس کاشت پر، لیکن اس کے اطراف جنگلی گھاس نکل کے آ گئی، جنگلی جھاڑیاں نکل کے آ گئے، تو آپ کی دراتی کیا کرتی ہے؟ وہ جنگلی جھاڑوں کو، گھاس پھوس کو کاٹ کے پھینک رہی. تو گویا کہ اس باغیچے کی آبیاری کی ہے محدثین نے. اگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. محدثین نے، وہ محدثین کو یوں سمجھیے کہ وہ باغبان ہیں رسول اللہ کے اس باغیچے کے، رسول اللہ کے خوبصورت باغیچے کے وہ باغبان ہیں. وہ انہوں نے وہ کام والے صحیح چیزوں کو، جس سے نفع بخش ہے، وہ مفید ہے امت کے لیے، اس کو انہوں نے سیف کیا، اس کو پھلنے پھولنے کے لیے سیف کیا. اور جو اطراف جنگلی گھاس اور جھاڑیاں ہیں، انہوں نے دراتی کا کام کیا، صحیح احادیث اور سندوں کے ذریعے سے، اسناد کے ذریعے سے. صحیح اسناد گویا کہ دراتی تھی ان کی، ان صحیح اسناد کو لا کر کے رکھ کر کے انہوں نے غلط اور موضوع اور گھڑیلی اور ضعیف احادیث کو کاٹ دیا. اب وہ اہل الرائے نے پیرا تھا وہ، یا ان کے وجہ سے رک گئے تھے وہ جنگلی جھاڑیاں اور گھاس. اب وہ اپنا جنگل بچانے کے لیے ان سے لڑنے لگ گئے. یہ لوگ فقیہ نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. کس بات کی سمجھ نہیں ہے بھائی؟ ان کو کس بات کی سمجھ نہیں ہے بھائی؟ ذرا آپ بتاؤ. آپ کے اس طرح کے مسائل، آپ جو جنگلی جھاڑیاں لگائے ہیں، ایک نابالغ بچی سے اگر کوئی جمع کرے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. آپ اس طرح کے مسائل بیان کر رہے ہیں، ایک نابالغ بچی سے جمع کرنے والے پر غسل واجب نہیں ہوتا. یہ آپ کی کتابوں میں ہے. یہ جنگل نہیں تو کیا ہے؟ جنگلی جھاڑیاں نہیں، یہ گندگی نہیں. پہلے تو یہ خیال ہی کیوں گزرے تمہارے کو کہ ایک نابالغ بچے سے کوئی جمع کرے؟ اس کا جواز ہے کیا؟ وہ تو حرام کام ہے. جی اگر نہیں بھی ہے، تمہارے نزدیک شادی ہو گئی نابالغ بچی سے اور جمع کرنا ہے، چلو میں اچھی بات سوچتا ہوں اس نظر کی، نکاح کر لیا نابالغ سے اور جمع کر رہا ہے، تو غسل واجب نہیں ہوگا، یہ کس نے کہہ دیا تجھ سے؟
یہ کس نے تجھ سے کہہ دیا غسل واجب نہیں ہوتا ہے؟ جی احادیث اگر دیکھتے ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے. اب میں آپ سب مرد حضرات ہیں اور عورتیں بھی مجھے شاید سنیں گی کیونکہ یہ یوٹیوب پہ جا رہا ہے، لیکن دینی مسائل تو بولنا ہی پڑے گا، بولنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صحابیات پوچھتی تھی رسول اللہ سے آ کر کے مسائل، اور ام سلمہ نے یہاں تک فرمایا کہ دین کے مسائل پوچھنے میں کسی بات کی شرم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسے تو سیکھنا ہے دین ہمارا، انہیں تو ورنہ آخرت تباہ ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شرمگاہ سے صرف ٹچ ہو جاتی ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. دخول لازم اور ضروری نہیں. تو یہ تو حدیث رسول ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نابالغ سے واجب نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ کا جنگل ہے، جنگل کو کاٹنا پڑے گا کہ نہیں دلیل کے ذریعے سے؟ ان پٹھان باتیں آپ کرتے ہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح ایگزامپل دیا میں نے آپ کو. بہت سارے مسائل ہیں زندگی کے، انسانی معاشرے کے ضروریات کے بہت سارے مسائل ہیں جو انہوں نے اٹھ پٹانگ بیان کیے ہیں. تو اٹھ پٹانگ کو حدیث کاٹ دی گئی. شائستگی کے ساتھ اگر آپ میں بیان کروں تھوڑا سا ان چیزوں وغیرہ بغیر جو شرم کی چیزیں ہیں جسے شرمسار ہونے کی ضرورت پڑ رہی ہے، بولتے ہوئے مجھے بھی شرما اور آپ کو سنتے ہوئے شرم آئے، ایسے تو بے شمار ان کے پاس ننگے پن کے مسائل بیان کر دیے یہ لوگ کتابوں میں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھتے ہوئے شرم آئے گی، بولیں گے تو بولتے ہوئے شرم آئے گی، سننے والوں کو سنتے ہوئے شرم آئے گی. اتنے گندے گندے مسائل اپنی کتابوں میں انہوں نے بیان کیے ہیں اہل الرائے فقہ کے نام پر. اللہ کی پناہ مانگی ہے. تو تھوڑا شائستگی کے مسائل کی طرف تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو اختلافات بھی بہت سارے ان کے اندر ہیں. یہ امام کے پاس فقہ کے یہ امام کے پاس کچھ مسئلہ ہے تو فقہ کے وہ امام کے پاس کچھ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی انہوں نے فقی عالم قرار دیا تو امام شافعی کو بھی فقی عالم قرار دیا. یہ بھی فقی وہ بھی فقی، فقہ کے عالم، جبکہ محدثین کو فقی نہیں مانتے ہیں. ان کے نزدیک محدث فقی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا محدث کو تو بازو رکھو، فقی نہیں ہے تمہاری نظر میں، یہ تو فقی ہے دونوں بھی. اب دونوں کے اندر فقہ میں اختلاف کس طرح کا ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ عورت کو محض ہاتھ لگنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. اتفاق سے محض ہاتھ لگ جائے عورت کو تو وضو فاسد نہیں ہوتا. اس میں کچھ نظر ہے اور شرائط ہے وضو کے فاسد ہونے میں. عورت کے مسئلے میں، ہاتھ لگنے کے مسئلے میں، عورت کو چھونے کے مسئلے میں کچھ شرائط یہ ہے کہ اپنی بیوی کو شہوت کے جذبے کے ساتھ اگر چھوئے گا، شہوت کا جذبہ غالب آئے گا اور شہوت کے جذبے سے اپنی بیوی کو چھوئے گا تب اس کا وضو فاسد ہو جائے گا. لیکن محض اتفاقاً ہاتھ چلتے پھرتے ایسے ہی ہاتھ لگا، بے ارادہ ہاتھ لگا ہے تو اس سے وضو فاسد نہیں ہوگا. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے محض ہاتھ لگنے سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے. چلتے پھرتے بے ارادہ بھی ہاتھ لگ گیا تب بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے. اور نہ صرف بیوی کو، امام شافعی کہتے ہیں نہ صرف بیوی کو، کسی بھی عورت کو ہاتھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی بھی عورت کو، یہاں تک کہ اس کی خود کی سگی بیٹی کو بھی ہاتھ لگ جائے تو ٹوٹ جائے گا، بہن کو ہاتھ لگ جائے تو بھی ٹوٹ جائے گا، ماں کو بھی ہاتھ لگ جائے تب بھی ٹوٹ جائے گا. محض کسی عورت کو ہاتھ لگ جانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. امام شافعی بات پڑھ لے پڑھی آپ نے. یہ رائے کے مسائل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ مسائل ہے جس پر قیاس کیا گیا، رائے ہے جی. اب محدثین کیا کرتے ہیں، وہ اہل الرائے کے ان مسائل کو، جو اہل الرائے کے ذریعے سے انہوں کچھ کے مسائل آ رہے ہیں، اس کے لیے محدث کیا کرتا ہے، حدیث کو تلاش کرتا ہے. محدث حدیث دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. نہ تم جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صحیح ہو یا تم صحیح ہو، اس کے لیے ہم حدیث ڈھونڈیں گے رسول اللہ. یہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ کام کون کرتے ہیں، محدث. محدث حدیث دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. نہ تم صحیح ہو یا تم صحیح ہو، اس کے لیے ہم حدیث ڈھونڈیں گے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ کام کون کرتے ہیں، محدث.
وہ حدیث ڈھونڈتے ہیں. تو جب وہ ڈھونڈتے ہیں ان کو حدیث ملتی ہے اور مسئلہ صحیح حدیث کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، مستند خبی حدیث کے ذریعے، وہ حدیث خالی حدیث نہیں ڈھونڈتے بلکہ جب ان کو حدیث ملتی ہے تو سند ڈھونڈتے ہیں. محدث کیا کرتے ہیں؟ حدیث ملتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ سند کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ بھی ڈھونڈتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اس کو. جبکہ یہ جو فقہ کے عالم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، رائے کے عالم، یہ حدیث ڈھونڈ لیتے ہیں، حدیث ملتے ہی ان کا، کیونکہ ان کی بولی ہوئی بات کے لیے ان کو چاہیے کیا تھا؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث چاہیے تھی. تو جیسے ان کی رائے، وہ جو بات پہ قائم ہے اپنی بات پر، وہ اس کے لیے محض حدیث ڈھونڈتے ہیں. ان کو حدیث مل گئی تو وہ بس پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث مل گئی تو میں پکا ہو گیا، حدیث مل گئی میں پکا ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات پہ حدیث آ گئی میں پکا ہو گیا. سند نہیں دیکھتا. میری بات، چونکہ میری بات کی اہمیت ہے، اس کو منوانا ہے، تو حدیث آ گئی نا بھائی، اور کیا چاہیے؟ اب سند اگر ڈھونڈ کے لاؤں گا غلط نکلے گی تو میری بات کٹ جائے گی. وہ کٹنا نہیں چاہتے، بات کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، یا ان کی شاگرد نہیں دیکھنا چاہتے. میں ائمہ کرام کو تو نہیں کہوں گا، وہ تو بیچارے بہت وضاحت کے ساتھ کہہ کے گئے ہیں. ان نام جو آ رہے ہیں چاروں کے بڑوں کے، تو یہ چاروں کے ناموں کے بارے میں تو میں نے بہت پہلے سے آپ کو یہ بات بتا دی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہہ چکے تھے یہ بات، اذا سہل حدیث فهو مذہبی. یہ ائمہ کے اقوال موجود ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اترکوا بقولی اذا اخبر رسول اللہ، میرے قول کو ترک کر دینا جب رسول اللہ کی بات کی خبر مل جائے. میری بات کو دیوار پہ مار دینا رسول اللہ کی بات مل جائے. کون کہہ رہے ہیں یہ باتیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ میری بات کو دیوار پہ نہیں مارنا، رسول اللہ کی بات پر عمل کرنا. وہ تو تحقیق کرنے کی طرف ترغیب دے رہے ہیں. اسی لیے ان کے بڑے افسران کے ان کے شاگردوں نے خود ان کے مسائل میں اختلاف کیا. ابو محمد نے اور امام محمد نے اور ابو یوسف نے اختلاف کیا اپنے استاد سے مسائل میں. استاد کے مسئلوں کو کاٹ کے انہوں نے دوسرے مسئلے بیان کیے. ہمارے استاد محترم کے یہ مسئلے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، انہوں نے پیش کیا. کیوں؟ کیونکہ استاد نے خود کہا تھا کہ تحقیق کرنا، رسول اللہ کی بات بھی ہے تو اس پر عمل کرنا، ہماری بات پہ نہیں. انہوں نے کہا تو انہوں نے اپنے استاد کی بات پہ عمل کیا. میں نے آپ کو کہا. اور چاروں اماموں کے احوال میں نے آپ کو بہت سارے وقتوں میں الگ الگ وقتوں میں بیان کر دیے، وہ آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے. امام شافعی نے بھی ایسی کہا سب. لیکن یہاں ان کے شاگردوں نے زدم زدی کا مسئلہ کیا ہے. بعد آنے والے شاگردوں نے ٹکڑیوں میں اپنے آپ کو بانٹ کر کے پھر اس پر زدم زدی اور ہٹ دھرمی کا معاملہ کیا ہے. اپنے استادوں کی بات باقی رکھنے کے لیے انہوں نے ضد کی. حدیث ہے نا کافی ہے. محدث کیا کرتے تھے؟ حدیث ہی نہیں ڈھونڈتے تھے بلکہ حدیث کی صحیح سند بھی ڈھونڈتے تھے. تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں جو مثال ایگزامپل دے رہا تھا آپ کے لیے، ابھی ایک ایگزامپل بیان کر رہا ہوں نا. کس مسئلے کا ایگزامپل بیان کر رہا تھا؟ یاد رکھنا، بھولنا نہیں. کس مسئلے کا میں ایگزامپل بیان کر رہا تھا؟ وضو کے، عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو کے فاسد ہونے کا. تو امام شافعی کا مسئلہ کیا آ رہا ہے سامنے کہ محض کسی عورت کو بھی ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ محض بے ارادہ ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بیوی کو بھی ہاتھ لگ جائے بے ارادہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اب دونوں بھی فقیہ ہیں اور دونوں کے پاس الگ الگ ہے. تو اب تیسرا کام جو کر رہا ہے تحقیق کا، وہ محدث کر رہا ہے. تو رئیس المحدث امام فی الحدیث محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ، وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں حدیث مسئلے میں جی، اور اپنی کتاب میں باب باندھتے ہیں محض عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا. یہ دینی سمجھ ہے کہ بے سمجھی ہے اس کی، محدث کی. اوپر ٹائٹل باندھ کے وضو کے باب میں، وضو کے فاسد ہونے اور نہیں ہونے کے باب میں، وضو کیسے فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، وہ پورے مسائل بیان کر رہا ہے محدث. اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر رہے ہو. وضو کن کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، وہ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکوینس، آپ کے پورا سیکوینس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں.
تو اس کو کیا بولیں گے آپ؟ جو سیکوینسی کے ساتھ پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ مسئلے کو بیان کر کے کلیئرنس کرتے جا رہا ہے، ڈیفائن کرتے جا رہا ہے، ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے، اس کو دینی سمجھ والا بولیں گے یا بے سمجھ بولیں گے؟ دینی سمجھ والا، زیادہ سمجھ والا کون ہو رہا ہے ان میں؟ زیادہ فقیہ کون ہو رہا ہے اس میں؟ جو ایک ایک مسئلے کو پورے احادیث کے ذریعے سے حل کرتے جا رہا وہ زیادہ سمجھدار ہے، یا رائے اور قیاس کے اوپر جھگڑ لیتے بیٹھے وہ زیادہ سمجھدار ہے؟ مجھے بتائیے فقیہ کون سا بڑا ہوا؟ اور درہ یہ ہے کہ امام بخاری فقیہ نہیں ہے، بول رہا ہے بدبخت آج کا ملا۔ ارے اگر امام بخاری فقیہ نہیں تو تیرے باپ بھی فقیہ نہیں، کوئی فقیہ نہیں دنیا میں پھر اس کے بعد۔ تمہاری ضد اور ہڑدرمی ہے، اس کی وجہ سے تم امام بخاری کو فقیہ بولنے تیار نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ضد ہے۔ تو اب امام بخاری کیا کر رہے ہیں؟ مسئلہ لے کے آ رہے ہیں، مسئلے کے اوپر حدیث لے کے آ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا لے کے آ رہے ہیں امام بخاری؟ کیا عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ اب اس پر حدیث جواب میں اس کے کیا ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس پر رائے اور قیاس نہیں، دونوں انہوں رائے انہوں قیاس انہوں جھگڑ کھینچم تاری نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں سوتی رہتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل ادا کرتے تھے میرے حجرے میں، رسول اللہ میرے حجرے میں نماز پڑھتے تھے تہجد کی، اور میں بستر میں سوتی پڑی رہتی تھی۔ حجرہ ہمارا چھوٹا تھا تو میں نیند میں اپنے پیر پھیلاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ آ جاتے تھے میرے پیر۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو مصلے پہ میرے پیر چلے جاتے تھے رسول اللہ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے میرے پیروں کو ہٹا دیتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، نماز جاری رکھتے تھے۔ یہ کون لے کے آیا اپنی کتاب میں؟ امام بخاری۔ امام بخاری بحث نہیں کر رہا ہے، جھگڑا نہیں کر رہا ہے کسی سے، سمجھ میں نہیں بات؟ نہ ہٹ دھرمی کر رہا ہے، نہ ضد کر رہا ہے، نہ رائے کے قیاس کے مسائل بیان کر رہا ہے۔ میری رائے یہ ہے نہیں بول رہے، ہماری رائے میں یہ مسئلہ ہے نہیں بول رہے، کچھ نہیں بول رہے۔ امام بخاری صرف مسئلہ سامنے رکھ رہے اور حدیث سامنے رکھ دے رہے، سمجھ لو، عقل ہے، عقل سے کام لو، گدھے ہو جاؤ جہنم میں۔ سمجھ میں بات؟ امام بخاری یہ کام کر رہے ہیں، مسئلے پر حدیث بیان کر دیے، سمجھدار ہے فائدہ اٹھاؤ، گدھے ہو جہنم میں جاؤ، ہمارا کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے کرو۔ مسئلہ کیا نکل کے آ رہا ہے سمجھداروں کے لیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی کون ہے؟ بیوی صاحبہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، اور فرما کیا رہی ہے؟ میرے پیر مصلے پہ چلے جاتے تھے تو رسول اللہ ہاتھوں سے میرے پیروں کو ہٹا کر کے نماز جاری رکھتے تھے۔ اچھا، اب وضو فاسد ہو گیا رسول اللہ کا، بقول امام شافعی کے بیوی کو یا کسی بھی عورت کو ہاتھ لگتے ہی وضو فاسد ہو گیا، تو وضو فاسد ہو گیا تو نماز جاری رکھ ہی نہیں سکتے، وضو ٹوٹتے ہی نماز توڑنا پڑے گا، نماز سے ہٹنا پڑے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے خود فرمایا وضو نماز کی کنجی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے خود تعلیم دی اگر کسی کا وضو نماز کے دوران بھی صف کے اندر بھی اگر ہوا نکل کے خارج ہو جائے، وضو فاسد ہو جائے، تو اس کو کیا کرنے کا حکم دیے؟ صف میں سے باہر نکل جاؤ، نماز ختم تمہاری، وہیں پر روک دو جہاں پر وضو فاسد ہو گیا، یہاں پر گیس نکل گئی، کچھ ہوا نکل گئی، خارج ہو گئی اور وضو فاسد ہوا تو وہیں پر روک دو، جہاں تو نماز پڑھ رہے تھے وہیں روک دو، باہر نکل جاؤ وضو کرو، کسی سے بات مت کرو، سیدھا وضو کرو، کوئی کام مت کرو سوائے وضو کے، سیدھا وضو کرو اور آؤ، جہاں نماز چھوڑے تھے وہیں تمہاری نماز رہے گی۔ جہاں سے تم نماز چھوڑے تھے 2 رکعت، 4 رکعت میں سے 2 رکعت پڑھ لیے تھے اور اب وضو فاسد ہو گیا تو نکل کے جاؤ، وضو کرو، آؤ، مل لو، پھر 2 رکعت پڑھو، 4 پورے ہو جائیں گے تمہارے۔
لیکن اگر دوسرے کام میں لگے تو یہ وہ بات کرے، کسی سے باتیں ہوتے کرے تو پھر پوری چار پڑنا پڑے گا. گیا کوئی کام نہیں کرے سوائے وضو کرنے کے، فاسد ہوتے سیدھا گئے وضو کرے، بات کسی سے نہیں، دنیا میں کوئی کام نہیں اور سیدھا آئے تو نماز جیسی تھی ویسی ہے تمہاری. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسائل معلوم ہے نا آپ کو. تو اب معلوم کیا ہوا، وضو اگر ٹوٹ گیا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، عائشہ فرما دیتی کہ میرے پیروں کو ہٹائے، پھر گئے باہر وضو کرے، پھر آئے، پھر نماز. بجائے اس کے انہوں نے کیا فرمایا، میرے پیروں کو ہٹائے اور نماز جاری رکھے. تو مطلب وضو فاسد نہیں ہوا محض چھونے سے. تو امام ابو حنیفہ کی رائے صحیح نکل گئی حدیث کے مطابق، یا انہوں نے تحقیق کی، دونوں چیزیں ہو سکتی، یا انہوں نے تحقیق کی اور مسئلے کو بیان کیا تھا تحقیق کر کے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، سب ہو گئی، رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، رائے غلط ہو گئی. تو امام بخاری نے کیا کیا، رائے کو کاٹ دیا، سند پیش کر کے رائے کو کاٹ دیا. تو اب رائے کو کٹتے ہوئے دیکھنا نہیں ہے ان کے شاگردوں کو، مذہب والوں کو جو مذہبوں میں بڑھ گئے نا، فرقوں میں، ٹولوں میں. تو اب وہ ٹولے کے اندر آ رہے، ہم شافعی غلط کیوں، اس لیے حدیث کوئی محدث کوئی بول تو فقیہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کلیئر ہو رہا ہے مسئلہ؟ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ یہ ہے اصل میں وہ چیز ہے. تو اہل الرائے اور اہل الحدیث، یہ دو چیزوں کا ڈیفینیشن میں آپ کو کیا ہے وہ ڈیفائن کر کے بتا رہا ہوں. اہل الرائے وہ لوگ جو قیاس اور رائے کے ساتھ مسائل کو بیان کرتے ہیں، اور اہل الحدیث وہ ہے جو ہر مسئلے پر حدیث پیش کرتے ہیں اور حدیث کی سند بھی پیش کرتے ہیں، کس درجے کی سند ہے. تو یہ کام محدثین کا ہے. ٹھیک ہے؟ تو محدثین کے طریق پر جو بھی لوگ چلیں گے، محدثین کے یعنی طریقہ کیا محدثین کا سمجھ لینا، ہر مسئلے پر رسول اللہ کی حدیث اور اس کی سند کو دیکھنا. اب جو بھی ان کی اس طریقے پر چلیں گے، جو بھی ہو عوام الناس میں سے بھی جو لوگ ان کے اس طریقے پر چلیں گے، ہر مسئلے میں حدیث کو دیکھیں گے اور حدیث کی سند کو دیکھیں گے صحیح اور غلط، تو وہ اہل الحدیث کے ہی نقش قدم پر ہوں گے، وہ انہی میں شمار کیے جائیں گے اہل الحدیث کے پیچھے. اور جو لوگ رائے کی بنیاد پر مسائل بیان کیے جانے کے پیچھے بھاگیں گے اور اہل الرائے کی تعریف کریں گے، ان کے پیچھے رہنے کو پسند کریں گے، ان کے پیچھے چلنے کو پسند کریں گے، تو وہ ان کے نقش قدم پر ہوں گے. کلیئر؟ کلیئر ہے نا؟ تو اب عقل والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے امکانات نجات پانے کے امکانات کس گروہ کے پیچھے چلنے میں زیادہ ہے، رائے اور قیاس کے پیچھے دوڑنے میں ہے یا احادیث کی سند کے ساتھ پختی بات کے پیچھے چلنے میں ہے؟ جی آسان، بچہ بھی بول سکتا ہے، ایک دم آسان، بچہ بھی بول سکتا ہے. جہاں سے احادیث مستند آ رہی ہے اس راستے کے پیچھے لگ جائیں گے. ہر مسئلے پر حدیث اور اس کی سند آ رہی ہے، اتھینٹک بات آ رہی ہے، تو اتھینٹک بات پہ عمل کرنے میں زیادہ خیر ہے اور سیدھا امکانات بچنے کے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کے امکانات مل رہے ہیں آپ کو، یا قیاس اور رائے کے پیچھے دوڑنے میں. کلیئر ہے نا بھائی؟ جی یہ ہے وہ دو نظریات، یہ وہ دو نظریات ہے. ایک گروپ، ایک نظریہ ہے جو اتھینٹک دلائل کے ساتھ احادیث چلی آ رہی ہے محدثین کے ذریعے، اس کو پکڑ کر کے اپنا مسئلے پر عمل کرتے چلے جاؤ تو زیادہ محفوظ ہے، پروٹیکشن ہے، اس میں حفاظت ہے، اس میں بچنے کے امکانات ہیں برائی سے. رائے کے پیچھے دوڑیں گے، میں بھی یس میں بھی نو کا معاملہ ہو گیا، بچنے کے امکانات میں بھی نوٹ. ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے بچیں گے، اچھی بات بھی نکل سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو کیا پکڑیں گے؟ جس میں احتیاط ہے
سیف سائڈ ہے وہ سیف سائڈ جائیں گے یا ایکسیڈنٹ کے ٹریک سے اس پہ جائیں گے؟ جہاں انسیڈنٹس ہونے کے اور ایکسیڈنٹس ہونے کے امکانات ہیں وہ ٹریک پہ چلنا پسند کریں گے یا ایک سیف سائڈ چلنا پسند کریں گے؟ تو محدثین جو بیان کر رہے ہیں وہ سیف سائڈ ہے. ٹھیک ہے نا بات یہ. لیکن اب جو جھگڑے پیدا کر کے بیٹھے ایگزسٹنگ جو ماحول ہے ابھی جو ماحول جو ایگزسٹ کرتا ہے ریسنٹلی جو ماحول بنا ہوا ہے، جو جھگڑے ہیں، جو اختلافات ہیں، جو قیاس آرائیاں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ضدم زدی کے معاملے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اہل الحدیث کو دیکھ رہے ہیں بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے. تو کون سے اہل الحدیث بدتمیز ہے؟ پہلے ایک سوال یہ ہے کون سے اہل الحدیث بد اخلاق اور بدتمیز ہے؟ بھائی محدثین کی جماعت کو کہا جاتا ہے اہل الحدیث. میں نے آپ سے کہا اصل اہل الحدیث کون ہے؟ محدثین کا گروپ. امام بخاری، احمد ابن حنبل ہو جائے کہ ان کے بعد آنے والوں میں سے محدث ابن شیبہ ہے یا ابن نعیم بن حماد ہے جی، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، یہ لوگ بد اخلاق تھے کیا؟ بد کردار تھے کیا؟ بے عمل لوگ تھے کیا؟ کوئی بول سکتا ہے ان کے بارے میں؟ یہ تو سنہرے الفاظوں سے لکھے گئے ان کی ہسٹریاں، ان کے سوانے. انتہائی متقی لوگ، پارسے لوگ، سچے، سارے بہت اچھے لوگ، تو لکھا گیا تاریخ میں. تو یہ تو بہت صاف ستھرے لوگ تھے محدثین. اب بد اخلاق کون آپ بول رہے جو ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں آج موجودہ دور میں، جو ان محدثین کی طرف نسبت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھائی کو بھی پکڑا اور ان کے اندر برائیاں بھی ہیں. مثال سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے ایک اچھی فکر کو تو پکڑ لی ہے کہ محدثین کا ٹریک سیف ٹریک ہے، اس لیے سیف ٹریک پہ تو پڑ گئے. لیکن یہ سیف ٹریک پر پڑھنے والے بھی کون تھے پہلے سے؟ یہ غلط ٹریک پہ جانے والے ہی ادھر آئے. وہ جو غلط ٹریک پہ پہلے چل رہے تھے، ٹھیک ہے، وہی لوگ جن کو سمجھ میں آیا کہ سیف ٹریک ادھر ہے محدثین کا، تو وہ اس طرف آئے. تو ان کی فطرت میں پہلے سے ہی کچھ جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی. ان کی فطرت میں ہی وہ بد اخلاقیاں، ضدم ضدی، ہٹ دھرمی، جھگڑالو، حجتیں، یہ آلریڈی ان کے اندر تھی. لیکن کسی میں کم، کسی میں زیادہ. تو جس میں کم تھی، سمجھ میں بھی آتا تھا اچھا اور برا، تو انہوں نے سمجھ کر کے یہ راستے کو قبول کیا، ٹریک کو، اچھے ٹریک کو. لیکن وہ جو پرانی، جسے بندر بوڑھا ہو گیا تو کلاٹیاں تو مارتا ہی ہے نا، تو کلاٹیاں مارنے کی جو عادت تھی وہ تو یہاں بھی آنے کے بعد ہے ان کے اندر. بندر ہے تو بندر اپنی فطرت تھوڑا ہی بھولے گا. آپ بندر کو پال کے بھی رکھو بچپن سے، تب بھی کلاٹیاں مارے گا. جنگل میں بھیجا ہی نہیں اس کو کبھی. آپ بندروں میں بھی نہیں گیا انہیں کبھی بھی، بچپن سے لا کے آپ پال لیے اس کو، بندروں میں بھی نہیں رہا. لیکن کلاٹی مارنا نہیں بھول رہا، تو فطرت ہے اس کی، وہ کلاٹی تو مارتا ہی ہو. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ فطرت سے مجبور لوگ ہیں. اگرچہ کہ محدثین کے ٹریک پہ آ بھی گئے ہیں، لیکن فطرت میں ڈاکو بنا ہے نا ان کے. یہ ہے ڈاکو، اصل میں فطرتاً ڈاکو ہے. یہ حرام خور فطرتاً ہے. یہ چندے لا کے کھانا، مدرسے بنا کے کھانا، دھوکے دینا، جھوٹ بولنا، یہ تو ان کے نیچر میں ہے. یہ بندر ذات کے ہیں، یہ کلاٹیاں مارتے ہی رہتے ہیں. ان کو ٹریک پہ ڈالنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن ٹریک پہ گر گئے. یہ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ ایک سیف ٹریک پہ آ گئے، ایک اچھی بات ہوئی. لیکن اور ان کو تربیت کرنے کی ضرورت تھی. بندر کو کپڑے پہننا بھی سکھانا پڑتا تھا، وہ نہیں سکھائے. اب وہ کام تھا یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ٹریک پر، بعد میں محدثین کے گزر جانے کے بعد جنہوں نے محدثین کے دین کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم اس دین پر تربیت کا کام کریں گے، یہ ان کا فیلیور ہے. یہ ان خادمین کا فیلیور ہے. سمجھ پا رہے ہیں میری باتوں کو؟
وہ ٹرین نہیں کر سکے ٹریک پہ آنے والوں کو، ٹرین نہیں کر سکے وہ لوگ. یہ ان کی صلاحیتوں کا فیلور ہے، ان کی قابلیت کے فیلور ہے، جو وہاں محدثین کے اس نظام کو لے کر کے بیٹھے تھے اس منہج کو، وہ تربیت نہیں کر پائے. اگر وہ تربیت کر دیتے تو بہت صاف ستھرے لوگ یہ ٹریک پر تیار ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز سمجھ لیجیے. لیکن پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سیف ٹریک محدثین کا ٹریک ہے. یہاں آنے والوں کو دیکھنا یہ عقل مندی نہیں، یہ جھگڑالو پن ہے، یہ ضد ہے ایک قسم کی. یہ لوگ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو شیطان بھی ان کا دشمن ہے. جیسے ابلیس لعین دیکھا کہ یہ غلط ٹریک کو چھوڑ کے سیدھے ٹریک پہ آئے ہیں، تو ابلیس لعین بھی سونے پہ سہاگا ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. وہ غلط ٹریک پہ رہنے والوں کو تو نہیں ستائے گا، وہ ان کے پیچھے کیوں جائے گا بھائی؟ اس کو تو معلوم ہے یہ جو ٹریک پہ جا رہے ہیں، یہ ٹریک تو جنت کے بازو سے کٹ مار کے جاننے میں جانے والا ہے، اندر گھستا ہی نہیں جنت میں. یہ جنت کے باہر سے ہی ٹن ہو کے جہنم میں لے کے چلے جانے والا ٹریک ہے جس پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ٹریک والوں کے واسطے، وہ تو کیسے بھی جا رہے ہیں ادھر سے ادھر. لیکن وہ دیکھا کہ وہ ٹریک چھوڑ کے جو سیف ٹریک پہ آ گئے، جنت میں سیدھا گیٹ پہ انٹر ہونے والا ٹریک ہے جو محدثین بتا کے گئے، وہ اس پہ جو آ گیا انہیں بولتا ہے یہاں سے روکنا ہے اس کو کسی بھی قیمت. تو یہاں آ کے اس کو سکھاتا ہے، اس کے کانوں میں پھس پھسی کرتا ہے کہ ارے مال بھی کما لے، عورت اچھی نکلی اس کے پیچھے جا، انہیں گوری عورت ہے اس کے پیچھے بھاگ، وہاں زیادہ مال مل رہا وہاں جا. یہاں آ کے ان کے کانا پھسی کرتا ہے. تو یہ بدبخت ہے، یہ کام کرتے ہیں، جوتے کھاتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہوئے بھی یہ کام کرتے پھرتے ہیں. تو اس کا ریزن یہ ہے، جو اہل حدیث بولتے ہوئے بھی جو بدکاریاں کر رہے ہیں نا، بدتمیزیاں کر رہے ہیں نا، اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ وہ ٹریک چھوڑ کے ادھر آتے ہی ابلیس پیچھے آ گیا ان کے، اپنا پورا لشکر ڈال دیا ان کے پیچھے، پورا ورک آؤٹ ان کے اوپر لگا دیا. چلو ان کو تباہ کرو، یہ سالے سے چلے جائیں گے، جنت پہ چلے جائیں گے، ان کو مت جانے دو. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک آدم کا ایک بیٹا مرتا ہے ایمان کی موت، ایمان پر اگر وہ مرتا ہے، اللہ کو راضی کر لے کے مرتا ہے، تو اس کا جنازہ جب اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے ایمان والے کا، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ابلیس عزازیل جو سب سے بڑا شیطان ہے، جو اللہ سے حجت کر کے آیا ہوا تھا، زمانہ پہلے آ گیا تھا، وہ آدم کے ساتھ وہ بھی اترا زمین پر. تو وہ عزازیل ٹوٹ کے روتا ہے، اس کی ہڈیاں کر آتی ہے روتے ہوئے، اتنی تکلیف سے، اتنا کر رہ کے روتا ہے جیسا کہ وہ بہت کچھ لٹا چکا ہے، تباہ ہو گیا، وہ اس طرح سے روتا ہے، گڑگڑا کر روتا ہے، اور کوستا ہے اپنے کام کرنے والے شیطانوں کو جو اس کے ساتھ جو لشکر ہے اس کا، اور ان کو کوس کے بولتا ہے تمہارا بیڑا غرق، تم پر پھٹکار ہو، لعنت ہو، اور بدبختو تم کہاں مر گئے تھے؟ آدم کا ایک بیٹا میرے چنگل سے چھوٹ گیا، جنت میں جا رہا ہے. دیکھو یہ آدم کا بیٹا معاف کیا جانے والا ہے، یہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش لگ گیا ہے، وہ اب اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے، وہ کامیاب ان کی طرف چلے گیا، اور میرے پورے ہتھ کنڈے دھرے رہ گئے، تم کچھ نہیں کر پائے. کوستا ہے اپنے شاگردوں کو، یہ رسول اللہ فرمائے. تو مطلب ایک ایک آدم کے بیٹے پہ اس کی نظر ہے. اس سے کیا معلوم ہو رہا رسول اللہ کی اس بات سے؟ آدم کے ایک ایک بیٹے اور بیٹی پر اس کی نظر ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی آدم کے جنت میں چلے جائے، بچ جائے. ایڈی چھوٹی کا زور لگایا ہوا اس کے لیے. تو اب سیف ٹریک پہ آتے ہی کیا وہ چھوڑ لیں گا آسانی سے؟ جی چھوڑ دیں گا کیا؟ لَأَقْعُدَنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کون بولا تھا؟ یہ ابلیس لعین ہی بولا تھا بھائی، سورۃ الاعراف میں ہے، اے اللہ البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا ان کی گھاٹ
لگا کے کہاں بیٹھوں گا؟ بولا لأخذنك على صراطك المستقيم، بولا لأخذن على صراطك المستقيم، یقیناً میں البتہ بیٹھوں گا تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے سیدھے راستے پر اللہ میں بیٹھوں گا چوکی ڈال کے، اور یہ آدم کی اولاد کو یہ راستے سے میں نہیں جانے دوں گا آگے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کھول کے پڑھیے قرآن میں سورۃ الاعراف میں لأقعدن على صراطك المستقیم کا لفظ قرآن میں اللہ نے بیان کیا. وہ اس طرح کی بحث کیا اللہ سے اور بولا میں البتہ بیٹھوں گا چوکی ڈال کے علی صراطک المستقیم، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے راستے پر بیٹھوں گا، اور ان کو اس راستے سے آگے نہیں جانے دوں گا جنت میں. تو جیسے ہی وہ ٹریک سے یہ ٹریک پہ آیا وہ آ گیا، انہیں اپنا پھندا ڈال دیا، اپنے جال پھینک دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث بولتے ہوئے بھی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنا دوست بنا دی. لیکن اس میں اچھے لوگ بھی رہیں گے جو محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. وہ لوگ بھی اسی راستے پر رہنے والے ہیں نا، جو قابل ترین ہوں گے، اللہ کے مقرب ہوں گے، وہ اسی راستے سے جا رہے ہیں نا. وہ بھی اسی راستے کے مسافر ہیں نا بھائی، کوئی اور راستے پر تو نہیں جا رہے نا. وہ لوگ بھی سیف سائڈ جانے کے نہیں راستے میں جا رہے ہیں. تو وہ اچھے لوگ دبے دبے ہوئے سیدھا چلے جائیں گے اپنے منزلوں پر انشاءاللہ. لیکن بعض یہ بدبخت جو چور اچکے ہیں، یہ جو آ گئے اس راستے پر، وہ ابلیس کے باتیں سنیں گے تو بغل میں مار کے لے جائے گا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میں وضاحت کے ساتھ سمجھا سک رہا ہوں، آسان کر رہا ہوں، موٹے موٹے طریقے سے سمجھا سک رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو قرآن و حدیث کا جو راستہ ہے وہ رائے اور قیاس کے راستے سے بہت عمدہ ہے. وہ رائے اور قیاس کا راستہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ کہیں بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کو چوز کرنا ہے کہ کون سا راستے پہ چلنا ہے، قرآن و حدیث کے یا اہل الرائے کے پیچھے. ظاہر بات ہے تعداد انہی کی بڑھ کے ہوگی، تعداد تو انہی کی بڑھ کے ہوگی. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ تعداد کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک لاجک کے ذریعے سے پھر ایک جھانسا دیا جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ تعداد کو حجت بتاتے ہیں، آپ کو دلیل بتاتے ہیں، پروف کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ معلوم؟ سواد اعظم، بڑی جماعت جس طرف ہے وہ حق پر ہے. وہ کہتے ہیں سواد اعظم ہے بھائی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے سواد اعظم ہے، بڑی تعداد میں ہے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے. بڑی تعداد کامیابی کی دلیل نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وائی ریزن میں جو بول رہا ہوں، میری بات پر کیا پروف ہے میری بات کا؟ بڑی تعداد کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی، اور بڑی جماعت، بڑی تعداد کامیابی نہیں پا سکتی. کامیابی کا وہ ضامن نہیں ہے، اس پر کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ آپ کے اس بات، اس دعوے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو ہاں پوچھنا چاہیے. میرے پاس دلیل یہ ہے اللہ کا کلام قرآن. قرآن کہتا ہے، ذرا غور کرو. ایک تو سورۃ الاعراف پیش کرتا ہوں. سورۃ الاعراف آرڈر آ رہا ہے، حکم، صیغہ امر، صیغہ امر کا صیغہ، آرڈر کا صیغہ. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے آپ. تو کیا فرماتا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتباع کرو، آرڈر کا صیغہ، اتباع کرو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو. یعنی
نازل ہونے والی کیا چیز ہے؟ قرآن نازل ہوا اور قرآن کا بیان نازل ہوا حدیث کی شکل میں رسول اللہ کی. یہ دونوں آسمان سے نازل ہوئے. اقیم الصلاۃ نازل ہوا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ جبرائیل لے کے آئے, طریقہ رسول اللہ کو سکھائے. ظہر کی نماز پڑھائے, عصر کی نماز پڑھائے, مغرب کی نماز پڑھائے, طریقہ سکھائے. اقیم الصلاۃ حکم ہے, آرڈر ہے, نماز پڑھو. تو نماز کیسے پڑھو وہ بھی جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہے. قرآن اور سنت یہ دونوں آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. تو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوا ہے اس کی. اور ولا تتبعوا, اسی آیت میں اتبعوا ولا تتبعوا, سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ جس کو عربی نہیں آتی ان کو بھی شاید سمجھ میں آ جاتا ہے میری بات جو سمجھا رہا ہوں میں. اتبعوا, اتباع کرو, ولا تتبعوا, اتباع مت کرو. یہ دو باتیں سمجھ لو آپ. لا تتبعوا, اتبعوا, یہ دو باتیں. اتبعوا کرو اتباع, ولا تتبعوا مت کرو اتباع. تو یہ دو باتیں یاد رکھ لو. تو اب یہ دو باتوں کے آرڈر سمجھ لو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل ہوا اس کی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور مت اتباع کرو اپنے بزرگوں کی اس کے سوا. اپنے اولیاءوں کی اتباع مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے یہ ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور مت اتباع کرو اس کے سوا اپنے اپنے اولیاءوں کی. تمہارے اپنے اولیاء تم بنا لیے, ان اولیاءوں کی اتباع. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اپنے اولیاءوں کی اتباع مت کرو. یہ بولنے کے بعد قرآن کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ یہ بات ہو گئی نا, حکم آرڈر آ گیا نا. اس کے بعد کیا کہتا قرآن؟ قلیلا ما تذکرون. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قلیلا ما تذکرون, مگر تم میں نصیحت بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ مگر یہ نصیحتوں کو جو میں نصیحت کر رہا ہوں تمہارے کو, نصیحت کیا ہے؟ جو نازل ہو رہا ہے رب کی طرف سے اس کی اتباع کرو, نصیحت ہے. اور اپنے اولیاءوں کی اتباع مت کرو, یہ نصیحت ہو گئی اللہ کی. یہ نصیحت پیش کرنے کے بعد اللہ کیا فرما رہے؟ قلیلا ما تذکرون, مگر بہت تھوڑے لوگ تم میں سے نصیحت قبول کرتے ہیں. مطلب میجارٹی نہیں قبول کرتی, میجارٹی نہیں قبول کرتی, تھوڑے قلیل تعداد قبول کرتی ہے نصیحتوں کو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اچھا میجارٹی کیا کرتی ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور انسانوں کی اکثریت, کثیر تعداد, میجارٹی فاسقوں کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو میجارٹی فاسقوں کی ہے, نصیحت قبول کرنے والے تھوڑے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے تھوڑے. اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قلیلا من عبادی الشکور, قلیلا من عبادی الشکور. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں تعداد میں. شکر کرنے والے اللہ کے بندے تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, کثیر تعداد فاسقوں کی. قرآن کہہ رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ سورۃ الاعراف میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَرْعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, یقیناً ہم نے بہت بڑی کثیر تعداد جنات و انسانوں کی جہنم کے لیے ہی پیدا کی. ہم نے بہت بڑی کثیر تعداد, میجارٹی کی تعداد کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ سب قرآن کے دلائل میں آپ کو دے رہا ہوں. تو آپ پیش کر رہے ہیں کہ میجارٹی حق پر ہوتی ہے. میجارٹی حق پر نہیں ہوتی, قلیل تعداد حق پر ہوتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ محدثین کے ٹریک پہ چلنے والوں میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ان میں بھی کثیر تعداد صحیح راستے کے اوپر چل گئی تو صحیح لوگوں سے بھر جائے. ان میں بھی کثیر فاسق آ سکتے ہیں, مگر ان میں ہی وہ قلیل تعداد ضرور ہوگی جو ہی ٹریک پہ ہوگی. قلیل تعداد وہ ذاکرین کی, وہ خاشعین کی تعداد, وہ اللہ کے متقی بندوں کی تعداد, وہ محدثین کے ٹریک سے ہی ہوتے ہوئے جائے گی. وہ اگرچہ کہ بہت تھوڑے ہوں گے, قلیل ہوں گے. شاید آپ لوگ میری بات بہت اچھے سے سمجھ گئے آج جو میں سمجھانا چاہتا تھا. اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو, الحمدللہ.
تو اللہ سے اب یہ التجا کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ اللہ ہم کو وہ قلیل جماعت میں سے بنا دے جو نجات پانے والے اور تیرے مقرب بننے والے ہیں، جو محدثین کے راستے سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے اور رسول اللہ کے ساتھ جنت تک جائیں گے، تیری رضا تک پہنچیں گے۔ یہ بات تھوڑے ہوں گے تو اللہ ان تھوڑوں میں سے ہم کو بنا دے، یہ دعا کریے۔ کلیئر ہے نا؟ دین محمد سمجھ میں آ گیا نا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کثیر تعداد کے پیچھے جائیں گے تو جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ کثیر تعداد کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کہ وہ سچے ہوں گے، اچھے ہوں گے، نہیں۔ اب اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا اور جو ہم سن رہے تھے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم کو راہ حق پر چلا اور راہ نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم کو رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کے دین پر قائم رکھ، اسی پر زندہ اور اسی پر موت دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔